اگر شان دیکھنی ہے قیامت کے دن تو اپنے نبی کی دیکھنا. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا. اور کیسے نکلوں گا؟ میرے دائیں طرف ابو بکر نکلے گا، میرے بائیں طرف عمر نکلے گا. اور اس سے عجیب بات، بلال رضی اللہ عنہ کی قبر دمشق کے شام میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے اذان دے گا. پھر میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہو کر محشر کی طرف چلوں گا اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر آگے آگے چلے گا. جب ہم پہنچ گئے میدان حشر میں تو اللہ بلال سے کہے گا اذن یا بلال. بلال آج اذان بلالی سنا، ہمارا شاعر مشرق کہہ گیا تھا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج اذان دے تو بلال اونٹنی پر کھڑے ہو کے اذان دیں گے اور پوری آدم کی اولاد اس اذان کو سنے گی جو کبھی صرف مدینے والوں نے سنی. کبھی مدینے پر ایک دفعہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر میرا رہنا دوپہر ہو گیا ہے، میں مدینے میں نہیں رہ سکتا آپ کو دیکھے بغیر، مجھے اجازت دے میں جہاد میں چلا جاؤں. تو انہوں نے اجازت دے تھی. کئی سال گزر گئے، مدینے واپس لیا ہے. ان دن خواب میں تھا کہ نبی ملے، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا. تو اسی وقت اٹھے اور اونٹنی کو پگایا اور 21 دن کا سفر 7 دن میں طے کیا اور مدینہ پہنچے. ان کو یہ بھول ہی گیا کہ میرے نبی فوت ہو چکے ہیں. وہ زور زور سے چلانے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا. آگے آ کے دیکھا تو قبر پہ غشی کھا کے گرے. تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا. تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بلا دیا ہے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے. جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ. یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے. تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے گے یا عم اذن لنا کما کنت تؤذن لجدنا. بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا. تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ لوں گا. اور جب وہ کوئی انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس میں چڑھ کے اذان ہوتی، انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ. سارے مدینے میں زلزلہ اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئی اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور پورے مدینے میں ماتم مچ گیا. آپ کی اذان گونج رہی تھی اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے. اللہ کو محمدی بن کے دکھا. اللہ راضی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے. نہ تمہاری گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے. نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں. لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ. میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ. یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان. نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تو اس سے پیار کر سکتا، میں تو اس سے پیار کر سکتا. فبحقی علیک کلی محبہ. ارے تجھے اوہ اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے. ارے تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی تو مجھ سے پیار کر. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں
پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے, مجھے رسوا کر سکتا ہے, لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں, تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں, سب سے چھپا دیتا ہوں. اور اتحبب الیک بنعمی, میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا, ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار دیتا ہے. کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ, میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی, اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو, پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب, میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْقُونَ. میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا, میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا, ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونَ, اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو, کبھی جھوٹ سے, کبھی گالی سے, کبھی غیبت سے, کبھی سود سے, کبھی زنا سے, کبھی شراب سے, کبھی ظلم سے, کبھی قتل سے, کبھی نماز چھوڑی, کبھی روزہ چھوڑا, کبھی حرام کھایا, کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. کیسا دیکھ پایا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو, میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا, ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا, آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا, پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات, تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی, گھنگور گھٹا ہے, رات کو سیاہ بادل ہیں, آگے کالا پہاڑ ہے, اس پر کالا پتھر ہے, اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں, تیرا رب کہہ رہا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. جو لکیر لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا, آسمان اپنے نیچے اپنے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا, زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ, سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ, اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کی خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکار سے ہو, جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو, شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو, یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں, میں نے غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا, میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے, 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح, اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرنے. 40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں, تمہارا جسم خرید لیتے ہیں, تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں, اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا, 50 لاکھ. انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, پیچھے ہٹ جا, آگے میرے بندے ہیں. کون سے؟ شرابی, جواری, زانی, قاتل, ڈاکو, لٹیرے, رشوت خور. چڑھ جا. پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں. والارض تستأذن
فی ان تقصف به. زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت میں ان کو دھسا دو. قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتے جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں. آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ. آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے تیرا کھا کے تیرے نافرماؤ. جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. یہ سارے غصے ہو رہے ہیں، اور جس نے بنایا ہے اور جو کھلاتا ہے اور جو پلاتا اور جو سلاتا اور جو اٹھاتا ہے اور جو چلاتا ہے اور جو سنواتا ہے اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دیتا ہے. تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس نے اسے اجمل تک پہنچانا ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا. تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ دے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے. نہیں کر سکتا. فمزقناہم کل ممزق. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تہو بالا کر دیا. جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا. تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے. وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے. پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے. تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں. اللہ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات تو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِن اتانی نہاراً قبلتہ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے گا. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. تو تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اما یجیب المضطر، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے، تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. اس وقت تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا،
پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر۔ اور اس کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ غوث ختم عبدالک، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ جب گئے تو آگے وہ بدماش، لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسے ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی، اگر اس وقت پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل میں سب کو معاف کر دیتا۔